صح نشین پر جلوہ بار سادات اکرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مناظر اہل سنت خطیب بے باک خلیفہ تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی و شعراء اسلام قابل قدر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على حبيبه العالى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ صمیم قلب سے گلہائے تبریک نظر ہے تمامی ارباب مجاز احباب اہل سنت، بالخصوص نوجوانان اہل سنت گلشن نگر مشیر آباد حیدرآباد، جنہوں نے 100 محافل ختم قادریہ شریف کے انعقاد کی خوشی میں اس عظیم الشان فقید المثال شہید اعظم کانفرنس و رد غیر مقلدین کو منعقد کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما۔ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے آج کی محفل کے ہمارے مہمان خصوصی مناظر اہل سنت خطیب بے باک خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی سے مدلل و مفصل خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اب اس پروگرام کی سچویشن ایسی ہی ہے، دھولے کا مین ٹیبل ہو چکا ہے اور بعد میں جو آئے ہیں بس وہ جو ہے وہ لے کر کے جائیں گے۔ بہرحال آپ کا آنا بیٹھنا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، صوفی صاحب قبلہ نے 2 گھنٹے مسلسل آپ سے خطاب فرمایا اور کوشش کیا کی 2 گھنٹے کے خطاب میں، کیا خود کو منوانے کی کوشش کی، کیا اپنے آبا و اجداد کو منوانے کی کوشش کی، یا اپنے خاندان قبیلے کو منوانے کی کوشش کی؟ جو صحیح جو کوشش رہی ہے وہ یہی تھی کہ آپ کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنے۔
کوشش یہی ہے کہ آپ کے اندر تسلب آئے، آپ مضبوط بنے، ایسے مضبوط بنے کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے زمیں ٹلت زماں ٹلت سنی نمی ٹلت، مطلب زمین آسمان تو ہل سکتے ہیں لیکن سنی کا عقیدہ ہل نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کو اتنے مضبوط بنانے کے لیے ان انتظامیہ نے یہ محنت کی ہے، صوفی صاحب نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے یہ محنت کی ہے۔ حضرات گرامی، اب میں بھی یہی آپ کو بول کر کے ہٹنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جو جماعت حق پر ہے نا، اسی کا نام اہل سنت ہے۔ اہل سنت وہ جماعت، یہ حق پر جماعت، یہ حق والی جماعت ہے۔ اور آپ کو جو سمجھ میں آ جائے وہ بات بتا دوں کہ یہ کانفرنس ہے شہید اعظم۔ کون سی کانفرنس ہے؟ شہید اعظم۔ کون ہے شہید اعظم؟ سبط رسول، راکب دوش رسول، ابن حیدر و بطول، شہید نینوا، شہید اعظم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ شہید اعظم، شہید اعظم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم غلاموں کو، ہم غربائے اہل سنت کو جو نبی عطا کیا ہے، جو رسول عطا کیا ہے، وہ فقط نبی یا رسول نہیں، وہ رسول اعظم ہے، وہ نبی اعظم ہے۔ اور رسول اعظم کے صدقے میں اللہ نے جن جن کو اعظم بنایا، سب اعظم اللہ نے سنیوں کو عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو، رسول اعظم ہمارے پاس، فاروق اعظم ہمارے پاس، شہید اعظم ہمارے پاس، امام اعظم ہمارے پاس، غوث اعظم ہمارے پاس، خواجہ اعظم ہمارے پاس، مجدد اعظم ہمارے پاس، محدث اعظم ہمارے پاس، مفسر اعظم ہمارے پاس، پیارے مفتی اعظم بھی ہمارے پاس۔ تو میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کیوں نہ کہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ عزیزان گرامی وقار، سارے اعظم جس جماعت میں ہوں، اس جماعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پوچھو ان وہابڑوں سے، پوچھو ان پکوڑوں سے، تیری جماعت میں کتنے ولی ہیں؟ تیری جماعت میں کتنے غوث ہیں؟ تیری جماعت میں کتنے ابدال ہیں؟ تیری جماعت میں کتنے اوتاد ہیں؟ تیری جماعت میں کتنے افراد ہیں؟ خدا کی قسم، پوری جماعت کو چنی میں ڈال کے بھی یہ چھان ڈالیں گے تو پورا ہے، چھوٹا ٹکڑا اور دانا بھی نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ جتنے ولی ہیں سب کی جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ تو پھر اس اچھی بلی جماعت کو، اس حق والی جماعت کو چھوڑ کر کدھر کو جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ نہ جاؤ کہیں پر بھی، نہ جاؤ کہیں پر بھی۔ اس جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تم نے کہیں پڑھا ہے یا کہیں سنا ہے یا کسی وہابڑے کہ کسی ملا نے، ذمہ دار نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پار؟ کوئی سنا ہے؟ کوئی پڑھا ہے؟ جاؤ جا کر کے پوچھو۔ جب تیرے اندر یہ مجال نہیں، ہمت نہیں کہ تو اپنی کامیابی کی ضمانت دے دے، تو پھر کس منہ سے کام کرنے کو چلا ہے؟ تمہیں یہ حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر، تفسیر کے نام پر تمہیں لبھاتے ہیں، تمہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے
بولے بھالے لوگ ایسے ہیں حضرت جیسے آپ لوگ بیان کرتے ہیں نا ویسا تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنا ان لوگوں سے. جیسے کہ ان مردودوں کا یہ عقیدہ ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے. نبی کو علم غیب نہیں, نبی کا علم بچوں جیسا, نبی کا علم پاگلوں جیسا, نبی کا علم جانوروں جیسا. سمجھ رہے ہو آپ؟ جب ہمارے علماء ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور ان کے ان عقائد جس پر ہمارے علماء نے پوری تحقیق کے ساتھ کفر کا فتویٰ دیا ہے, ان عقائد پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمارا ہی سنی بھائی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے حضرت ہم تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہماری صبح و شام ان کے ساتھ ہوتی ہے, نشست و برخاست ان کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن کبھی بھی ہم نے ان کو ایسے کہتے ہوئے نہیں سنا ہے گویا وہ ان کی تائید کر رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں پیارے تم ابھی نرسری کے اسٹوڈنٹ ہو, نرسری کے اسٹوڈنٹ کو 10 کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی. نرسری کا سیلیبس اور ہوتا ہے, جونیئر کے جی اور اپر کے جی کا سیلیبس اور ہوتا ہے, فرسٹ ٹو 10 کا سیلیبس الگ الگ ہوتا ہے. تو انہوں بھی جو ہے ایس پر سیلیبس چلتے ہیں. یہ لوگ آپ کے سامنے جاتے ہی اس طرح کی باتیں نہیں کہیں گے, اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو اعمال کے نام پر کھینچیں گے, نماز کے نام پر قریب کریں گے, قرآن کے نام پر, حدیث کے نام پر, آپ کو اعمال صالحہ کے نام پر آپ کو قریب کریں گے, دین کی تبلیغ کے نام پر قریب کریں گے, غریبوں کی مدد کے نام پر قریب کریں گے, تعلیمی پسماندگی پر کام کرنے کے نام پر قریب کریں گے, بیواؤں بے سہاروں کا سہارا بننے کے نام پر قریب کریں گے. تو ان کے پاس ایسے بہت سارے ٹائٹل ہیں. جب آپ ان کے قریب آتے ہو اور جب ان کی صحبت میں رہنے لگ جاتے ہو تو پھر دھیرے دھیرے وہ زہر پلانا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے 1 صدی پہلے تمہیں خواب غفلت سے جگاتے ہوئے یوں فرمایا ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے. اور یہ چور بھی کیسے ہے, میرے امام فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہے, تیری کٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ اتنے ماہر چور ہیں کہ تمہاری آنکھوں سے کاجل چرا لیں اور تمہیں پتہ نہ چلے. اتنا خطرناک ان کا کام ہوتا ہے اور تم ان کی تائید میں لگے ہو. تمہیں لوگوں کی تائید کی وجہ سے آج ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں. کل تک گلی کوچوں میں رہ کے کام کرتے تھے, آج اعلانیہ کام کر رہے ہیں, کھل کے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے ہی لوگ ہیں نا بیچ میں. جان دو جان دو جان دو, نہیں نہیں کس کو بھی برا نہیں بولنا ہے, انہوں بھی اپنے ہے. کیا غلط بول رہی, کیا غلط کر رہی, دین کا کام ہی ہے نا, وہ بھی کلمے کی دعوت ہی دے رہے نا. یہ ہے ہمارے لوگوں کے الفاظ جو ان کی تائید میں ہیں. ایسے ہی صلح کلیوں سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اہل سنت کو جو کھلے دشمن ہیں ان سے اتنا زیادہ نقصان نہیں, ان سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں جتنے گھروں میں بیٹھے ان صلح کلیوں سے ہے. عزیزان گرامی وقار, آج سب سے بڑے فتنے کا نام فتنہ صلح کلیت ہے, اور یہ وہی فتنہ ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ فرما گئے کہ جس نے صلح کلیت کو اپنایا گویا اس کا اگلا قدم بد مذہبیت کی طرف ہوگا. یعنی صلح کلیت یہ بد مذہبیت کا پہلا زینہ ہے, پہلی سیڑھی ہے جو اس پہ قدم رکھتا ہے, پھر اگلا قدم اس کا بد مذہبیت کی طرف ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار, سب سے پہلے تو اپنی صفوں سے ان صلح کلیوں کو نکال باہر کرو اور ان کے سامنے بالکل یہ بات رکھ دو, یا تو ادھر کے ہو جاؤ یا تو ادھر کے ہو جاؤ. یہ دو کشتیوں کی سواری نہ تم سے ممکن ہے نہ کسی سے ممکن ہے. ابھی بھی یہ تمہارے لیے آخری آفر ہے, آ جاؤ اہل سنت کے بیڑے میں, اس لیے کہ آج تک کسی وہابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پار, یا پھر کسی دیوبندی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ دیوبندیوں کا ہے بیڑا پار, نہ ہی کسی رافضی نے یہ دعویٰ
سنت نے کیا ہے، کان میں نہیں میدان میں کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ میں کیا ہے اور فرما دیا ہے ببانگے دھول اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سنو 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 پیارے سنو، سارے اچھوں کی جماعت اور سارے اچھائیوں والی جماعت وہ ہے تو فقط اہل سنت و جماعت، ٹھیک ہے؟ تو نہ اب دائیں دیکھو نہ بائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، نہ 3 دن نہ 40 دن، منہ پہ بولو ہونا ہی نہیں، ہم جاہل رہ جائیں گے مگر نبی کے گستاخ نہیں بنیں گے، ہے نا؟ علم بھی سیکھو مگر ایسوں سے بس سیکھو جو علم کے نام پر تمہیں گستاخ بنا دے رسول اللہ کا، گستاخ بنا دے صحابہ کا، گستاخ بنا دے اہل بیت کا۔ ایسوں کے پاس کبھی مت جانا، انہی کے پاس آنا جن کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہے، جو تمہیں غدار نہیں تمہیں وفادار بنا دے، انہی کے پاس آؤ۔ جو سیکھنا ہے، حدیث جاننی ہے، علم حاصل کرنا ہے، سنت جاننی ہے، سیرت جاننی ہے، تفسیر پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، جو پڑھنا ہے بےہودوں اور گستاخوں کے پاس نہ جاؤ، نہ اپنے بچوں کو بھیجو، نہ اپنے بچوں کو بھیجو۔ ہمارے پاس کیا ہے، موت پبلکسٹی بہت جلدی ہوتی ہے، عورتوں کے درمیان بھی مرد حضرات کے درمیان بھی۔ ایک عورت دوسری عورت سے مدرسے کا تعارف یوں رکھتی ہے، آپا مدرسہ بہت اچھا ہے، وہ میں دیکھی جی، بڑی بلڈنگ ہے، بڑے بڑے کمرے ہیں، گرم پانی الگ ہے، ٹھنڈا پانی الگ ہے، اچھے روما ہیں، اچھے کلاساں ہیں، پڑھائی بھی اچھی ہے، معلوم 1 نمبر ہے۔ بس یہ تعارف ہو گیا، ایسا ماں چل 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 لکھ جا کے بچوں کو شریک کرا ڈالیں گے، لے گئے شریک کرا دیے، ختم ہو گئی بات۔ اب انہیں کیا بن رہا نہیں معلوم، اس کی تعلیم کیسی ہو رہی وہاں پہ نہیں معلوم، اس کے عقیدے پہ کیسا حملہ کیا جا رہا، اس کا عقیدہ کیسے بگاڑا جا رہا ہے نہیں معلوم۔ بس مدرسے میں پڑھ رہا بچہ اتنا ہی کافی ہے۔ غلط، بلڈنگ، انفراسٹرکچر، سہولیات کے نام پر بےہودے اور گستاخ لوگوں کے مدرسے میں لے جا کر اپنے بچوں کو کبھی داخلہ نہ کروانا۔ جاؤ قریب تحقیق کرو، معلومات کرو کس کا ہے۔ اور ان میں اتنی ہمت آج بھی نہیں آئی کہ منہ اٹھا کے کہہ دیں اپنے آپ کو کہ ہم تو وہابڑے ہیں۔ جیسا سنی سینہ ٹھوک کے اپنے آپ کو سنی بول سکتا ہے، ان کے اندر آج بھی وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ ان کو ہمیشہ جو ہے اہل سنت ہی لگتی ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ان کے اندر اتنی ہمت اور مجال کہاں ہے کہ اپنا عقیدہ، اپنی جماعت کو اعلانیہ طور پر ظاہر کریں، تم کو دھوکہ دینے کے لیے بولے نہیں نہیں سننی چاہے ہم لوگ ابھی بس اتنا سن لیے تو ہمارے لوگ ختم، پورے مطمئن ہو جاتے ہیں، بول دیا نا انہوں، اور کیا پوچھنا، اور ضرورت ہی کیا ہے پوچھنے کی۔ یہ معاملہ یہ مدرسوں کے ایڈمیشن کے ٹائم پہ ہوتا، یہ معاملہ مسجدوں میں امام کو مقرر کرنے کے ٹائم پہ ہوتا۔ فاتحہ پڑھتے ہیں مول صاحب، ہاں فاتحہ کیسا نہیں، فجر میں بھی عصر میں بھی پابندی سے الفاتحہ اتنا بول کے منہ چھپا لے گا۔ لاہل بھی پڑھا تو مول صاحب سننی ہے، امام صاحب سننی ہے،
سنی ہے, فاتحہ بول دی اتنی زور سے ختم, ڈکلیئر ہو گئے انہوں سنی چھے, کنفرم ہو گئے انہوں سنی چھے. یہ معاملہ رشتوں کو دیکھنے کے ٹائم پہ وہ اسم نویسی آتا نہیں, بایو ڈاٹا, بچوں کا فوٹو, بچوں کی فوٹو, اس کے ساتھ میں پورے ڈیٹیلز رہتے ہیں, سیوک پورے انٹری رہتی اس کے اندر. ریلیجن سنی مسلم, بس سنی مسلم لکھ ڈالے, اب کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہے گا, کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شک نہیں, بس آل کلیئر ہے معاملہ. یہیں دھوکہ کھا رہے ہو, یہیں غلطی پہ غلطی کر رہے ہو, اور انجانے میں وہابیوں کو بڑھاوا دے رہے ہو. فلٹر لگاؤ, فلٹر, اور اس فلٹر کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. عزیزان گرامی وقار, مدرسوں میں جاؤ تو پوچھو منہ کھول کر, سنی اگر وہ بتا دے تم کو تو پھر اطمینان یہاں تک مت کر لینا سن کر, بلکہ الٹا پھر ایک سوال کرنا, سنی بول رہے, اچھا صبح میں کلاس لگتی نہیں, بچوں کو کلاسوں میں بھیجنے سے پہلے بچوں کو کیا پڑھاتے اسمبلی میں؟ ہر مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا, وہاں پر اسمبلی ہوتی ہے, حاضری ہوتی ہے, اٹینڈنس جس کو بولتے. عزیزان گرامی وقار, تو وہاں پر بچوں کو جمع کر کے اگر وہ بولا کہ ہم تو بچوں سے یہ پڑھاتے ہیں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, تو مطمئن نہ ہونا. اگر کوئی کہے بچوں سے تو ہم یہ پڑھاتے ہیں, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستہ ہمارا, مطمئن نہیں ہونا. اس لیے کہ جو وفاداروں کے مدرسے ہوتے ہیں وہاں پر دن کی شروعات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھ کر اور پڑھا کر کی جاتی ہے اور کرائی جاتی ہے. عزیزان گرامی وقار, عزیزان گرامی وقار, پوری تحقیق کرنے کے بعد, مطمئن ہونے کے بعد اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کرواؤ, کیونکہ الصحبت معسرۃ, جیسی صحبت میں جائیں گے ویسا تیار ہوں گے. اور تم یہ ہرگز نہیں چاہو گے کہ تمہاری اولاد وہابی ہو جائے, ہے کہ نہیں, نبی کا گستاخ ہو جائے, ہے کہ نہیں, صحابہ کا گستاخ بنے, اہل بیت کا گستاخ بنے, اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کا گستاخ بنے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ ہرگز نہیں پسند کرتے. بہرحال کہنے کی تو باتیں بہت ساری ہیں, احتیاط کرو, احتیاط, ہے کہ نہیں. ہاں, جیسے دنیا داری میں احتیاط کرتے ہو, سامان لینا رہا تو, کون سا بھی سامان لینا رہا تو پوری انفارمیشن نکالتے اس کی, نکالتے نہیں نکالتے, مینوفیکچرر کون ہے, ڈسٹریبیوٹر کون ہے, ہول سیلر کون ہے, ریٹیلر کون ہے, سپلائی کہاں سے ہو رہی, کہاں سے آتا مال, کہاں کو جاتا مال, ہول سیل میں کتنے میں ملتا, ریٹیل میں کتنے میں ملتا, ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ہم کو معلوم رہتی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے, ہم توجہ لیتے, ہم توجہ دیتے, ہم اس کو ضروری سمجھتے. تو جیسے اس کو ضروری سمجھ رہے, دین کو بھی ضروری سمجھو, دینداری کو بھی ضروری سمجھو, اور اہل سنت کو پروموٹ کرو, اہل سنت میں باقی رہو, اور یہ یقین جانو کہ جو اہل سنت میں رہے گا اور اسی حق جماعت پر مرے گا وہی کامیاب ہوگا, وہی کامران ہوگا. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. یہ پکا ارادہ کر لو, دوستی, یاری, رشتہ داری سب رکھیں گے تو نبی کے وفاداروں سے رکھیں گے, غداروں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. جیسا کہ
تمہارا یا تمہارے باپ کا یا تمہارے بھائی کا یا تمہارے بڑوں کا کوئی گستاخ اور دشمن ہو جائے تو کیا تم اس سے اپنے روابط اپنے مراسم باقی رکھتے ہو؟ نہیں نا؟ ہاں، یہی ہے فیکٹ، یہی ہے حقیقت. مطلب تمہاری عزت، تمہارے والد کی عزت، تمہارے بڑوں کی عزت نبی کی عزت سے بڑھ کر ہے؟ نہیں نا؟ نہیں. نہ ہماری عزت نبی کی عزت سے بڑھ کر ہے، نہ ہمارے ابا کی عزت ہمارے نبی کی عزت سے بڑھ کر ہے، نہ ہمارے بڑے بھائی کی عزت ہمارے نبی کی عزت سے بڑھ کر ہے. حضرات، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہ یاد رکھو پیارے کہ آج ہم جو کچھ ہیں ہمارے نبی کے صدقے سے ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے نبی کے صدقے سے ہے. آج جو کچھ ہمیں ملا ہے نبی کے طفیل میں ملا ہے، نبی کے صدقے میں ملا ہے. اور یہ حقیقت ہے جس کو خود میرے آقا نے یوں بیان فرمایا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بھٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو ہماری عزت نبی کی عزت سے بڑی نہیں ہے، ہمارے باپ کی عزت نبی کی عزت سے بڑی نہیں ہے. جب ہم اپنے گستاخ کو، اپنے باپ کے گستاخ کو ہم معاف نہیں کر رہے تو نبی کے گستاخ کو معاف کیسے کریں گے؟ بولو. ایک کے خود کے دشمن کو معاف کرو لیکن نبی کے گستاخ کو کبھی معاف نہ کرو. یا ہم الٹا ہی معاملہ کر دیے پورا. خود کا گستاخ ہے تو دکھنا نہیں سائے میں، رے کئی کو آرہا میری گلی میں بولتا، اماں گلی میں بھی نہیں جانا، تیری گلی میں سے بھی نہیں گزرنا. تیرا گستاخ، تیرا دشمن، اتنی ٹائگری ہے تیرے اندر، اتنی طاقت ہے تیرے اندر، چٹکیاں مار کے بولا ارے آیا کیسا یہاں پہ، دیکھ لیتا ہوں بیٹا. اوفو، یہ خود کے دشمن کے ساتھ تمہارا یہ سلوک، اور نبی کے دشمن کو بلا بلا کے ڈلیاں ڈال ڈال کے بریانی کھلا رہے ہیں. مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ ہاں نہیں، میٹھا پہلے آپ لینا، میں ڈالتا ہوں آپ کو، آپ 2 چمچے میرے ہاتھ سے لینا صاحب. او اتنی عزت کبھی باؤ کو نہیں دیا. یہ حالت ہے، بدلو اس کو. جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے کیا کر، جدا کر دے. پدر، مادر، برادر، مال و جان سب ان پہ فدا کر دے. اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سرکار شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.